مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مرفوعات میں فاعل کا ذکر ہوا پہلے، اور اسی کے ضمن میں تنازع فعلان کو بھی بیان کیا گیا. اب یہاں سے مفعول، ایسے مفعول کا ذکر ہو رہا ہے جس کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. اس کا بھی حکم جو ہے فاعل والا ہی ہے. فاعل کے احکام آپ نے پڑھے ہیں نا، افراد و تثنیہ اور جمع میں اور تذکیر و تانیث میں. فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق واحد تثنیہ جمع لایا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے جاء خالد، اس میں ظاہر ہے فاعل. جاء خالدان، جاء خالدون، تینوں صورتوں میں فعل واحد آیا. ایسے ہی اس میں ضمیر اگر ہو، خالد ذهب واحد ہے، خالدانی ذهبا اور الخالدون ذهبوا. تینوں صورتوں میں افعال تبدیل ہو جائیں گے. مفرد کے لیے مفرد ہوگا، تثنیہ کے لیے تثنیہ ہوگا، اور جمع کے لیے جمع. فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو اور اس کے درمیان، فعل کے درمیان اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ فعل کو مؤنث لایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے ذهبت ہند. لیکن اگر فصل ہو جائے تو ان کے درمیان تو فعل کی تذکیر و تانیث پر اختیار ہے، چاہے تو اس کو مذکر لائیں، جیسے ذهبت اليوم ہند یا ذهب اليوم ہند. اور فاعل اگر مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں ظاہر ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا. کہ اختیار ہے اس میں ظاہر ہو تو، اور اس میں ضمیر ہو تو مؤنث لایا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کورت الشمس اور کورت الشمس دونوں لانا درست ہے، لیکن شمس پہلے آ گیا ہے، الشمس کورت. ٹھیک ہے، تو وہی بعینہ وہی حکم جو ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا ہے. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے. سما یسمی تسمیہ کے معنی ہوتا ہے نام دینا. ایسا مفعول لم یسمى جس کو بیان نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کو بیان نہ کیا گیا ہو. یہ پوری اصطلاح ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں. وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، وہ ہر وہ مفعول ہے حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، اور اسے یعنی مفعول کو مقامہ میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی فاعل کی طرف، اور ہوا کی ضمیر مفعول کی طرف. وَأُقِيمَ ہوا، اس مفعول کو اس فاعل کے مقام پر رکھ دیا جائے، اس فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے. جیسے ضرب زید، زید مارا گیا. اب یہاں پر فاعل کوئی اور ہے، زید کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. مفعول تھا اصلاً، اب عبارت رہی ہوگی کہ ضرب احد یا ضرب رجل زیدن، ایک شخص نے یا کسی شخص نے زید کو مارا. لیکن فاعل کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا گیا اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا اور فعل کو مجہول ذکر کیا گیا. حکمہ فی توحید فعلہ و تثنیتہ و جمعہ و تذکیرہ و تانیثہ، اس مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم فی توحید ہی، اس کو واحد لانے میں،
و تثنیتہی اور تثنیہ لانے میں، و جمعہی اور جمع لانے میں، و تذکیرہی مذکر لانے میں، و تأنیثہی اور مؤنث لانے میں، اعلیٰ قیاس ما عرفت فی الفاعل اسی قیاس پر ہوگا، اسی طریقے پر ہوگا جیسا کہ آپ نے فاعل کی بحث میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جائے گا ضربا زیدن، ضربا زیدان، ضربا زیدون، زیدن ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربوا، ٹھیک ہے۔ اور ضربت ہندن، اور ضرب الیوم ہندن، اور کور الشمس و کورت الشمس والشمس کورت، مؤنث غیر حقیقی ہے الشمس، تو یہ جب اس میں ظاہر ہو تو اس کی تذکیر و تانیث میں آپ کو اختیار ہے، اور اگر اس میں ضمیر ہوگا تو مؤنث ہی لایا جائے گا۔ فصل المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية احدهما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر، نحو زید قائم والعامل فیہما معنوی وهو الابتداء۔ جو مقصود ہوگا متکلم کا، جیسے ہم نے زید کی جہالت کو بتانا چاہا ہے، عرفہ نہیں، عرفت زیدن جاہلا، میں نے زید کو جاہل جانا، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ جہالت کا وصف زید کے ساتھ خاص کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرفت تو اصل عبارت یہ ہے عرفت تو زیدن جاہلا، میں نے زید کو جاہل جانا، تو اس میں جو ہے عرفت تو فعل فاعل ہے، اور زید مفعول اول ہے، اور جاہل مفعول ثانی ہے۔ اب آپ کو جو ہے مجہول بنانا ہوگا، تو عرفہ زید جاہلا، زید جاہل کے طور پر یا جہالت کے طور پر جانا گیا۔ مقصود دیکھو جو ہوتا ہے متکلم کا، جس کے ساتھ دوسرے اوصاف کو قائم کیا جائے، وہی مفعول اول ہوتا ہے، مفعول حقیقی ہوتا ہے، تو اس کی طرف ہی منسوب کریں گے، ٹھیک ہے۔ المبتدا والخبر، یہاں سے بات چل رہی ہے تیسری اور چوتھی قسم کی، مرفوعات کی دو قسمیں بیان ہو گئیں، تیسری اور چوتھی قسم ہے مبتدا اور خبر۔ یہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہے۔ یہ قید لگائی اس لیے کہ ایک اسم تو یہ ہوتا ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے زید قائم میں زید اور قائم دونوں اسم ہیں، عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، اور ایک اسم ہوتا ہے جو کانا وغیرہ کا اسم ہوتا ہے لیکن وہ عوامل لفظیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کانا زید عالما صار زید فقیرا، اب یہ زید یہ بھی اسم ہے نا، لیکن یہ اسم کیا ہے؟ عوامل لفظیہ کے ساتھ آیا ہے، اس لیے یہ چیز خارج ہو گئی یہاں پر۔ اسمان مجردان، ایسے دو اسم جو مجرد کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا، مجردان عن العوامل اللفظیہ، جو عوامل لفظیہ سے خالی ہیں۔ ایک اس میں سے مسند الیہ ہوتا ہے، جس کی طرف کسی بات کی اسناد کی جائے اور اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرا مسند ہوتا ہے، یعنی جس بات کی اسناد کسی کی طرف کی جائے۔ زید قائم میں زید کی جانب قیام کی اسناد کی گئی ہے، اور قیام ایک ایسا عمل، ایک ایسا فعل ہے جس کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس عبارت میں زید قائم میں زید مسند الیہ ہوگا اور قائم اس کی خبر ہوگا، تو جو مسند الیہ ہوگا اسے مبتدا کہا جائے گا، اور جو مسند بہ یعنی مسند ہوگا اسے خبر کہا جائے گا۔ دیکھیے جیسے زید قائم، مثال سے واضح ہو گیا ہے۔ والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہے نا،
یہاں پر زید قائم میں زید بھی مرفوع ہے، اس پر بھی ضمہ آیا ہے، اور قائم بھی مرفوع ہے، اس پر بھی ضمہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سوال ہے کہ یہ جو رفع آیا ہے مبتدا اور خبر کا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ ترکیب میں واقع ہیں، جب ترکیب میں جملے واقع ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ان کے اعراب کی. اس کے اعراب کی بنیاد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا عامل لفظی نہیں ہے، لفظ میں کوئی عامل نہیں ہے، تو معنوی عامل مانا جائے گا. وہ معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے، جو مبتدا کو رفع دیتا ہے، اور وہی ابتدا خبر کو بھی رفع دیتا ہے. اس سلسلے میں 3 اقوال وارد ہوئے ہیں. ایک تو بصریوں کا قول ہے جو کہ صاحب کتاب کا پسندیدہ قول ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مبتدا خبر میں عامل ہے، خبر مبتدا میں عامل ہے. دونوں ایک دوسرے کا کام پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے میں عمل دکھا رہے ہیں. بعض نحویوں کا یہ کہنا ہے، لیکن بصریوں کا مذہب پسندیدہ مذہب تھا صاحب کتاب کا، اس لیے اسی کو ذکر کر کے اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. مزید اقوال آپ کے سامنے بیان نہیں کیے گئے. وَهُوَ الْإِبْتِدَاءُ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً. مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً. اور خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو. ٹھیک ہے، مبتدا اصلاً معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اس لیے کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کی طرف کسی فعل کی اسناد کی جاتی ہے. اگر وہ غیر معروف ہو تو فعل کی اسناد سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے مبتدا میں تعریف اصل ہے اور خبر میں نکرہ ہونا اصل ہے. اب یہاں سے چند صورتیں ایسی بتا رہے ہیں کہ نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. اصل یہی بتایا نا کہ مبتدا اصلاً معرفہ ہوتا ہے اور خبر اصلاً نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ صورتیں ایسی بتا رہے ہیں کہ مبتدا نکرہ کی صورت میں آتا ہے، نکرہ کو مبتدا بنانا درست ہو جاتا ہے. ان میں سے بتا رہے ہیں کہ اذا وصفت النکرۃ والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ. جب نکرہ کو کی صفت بیان کر دی جائے تو ایسی صورت میں اس کو مبتدا بننا جائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. عبد یہ نکرہ تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہر غلام مراد ہو سکتا تھا، مومن ہو چاہے کافر ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جب خاص کر دیا گیا، مومن کی صفت لا دی گئی، تو اب اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی کہ صرف جو عبد مؤمن ہے وہی تمام مشرکین سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس تخصیص کی، اس صفت لانے کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پالی گئی. اور مبتدا جو کہ اصلاً جو کہ نکرہ تھا، اب یہ صفت لانے کی وجہ سے مخصص ہو گیا ہے، یعنی اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. تو نکرہ مخصصہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو مبتدا کہا جائے گا. ایسے ہی ہے بقضا اذا خصصت بوجہ آخر. ایسے ہی جب اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کسی دوسری وجہ سے تو اس کو بھی مبتدا بنانا درست ہو جائے گا. جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ. گھر میں مرد ہے یا عورت ہے. حمزہ استفہام کے ذریعے سوال ہوا ہے. رجل فی الدار ام امرأۃ. یہاں پر رجل امرأۃ یہ دونوں کی دونوں نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن متکلم نے جو یہ سوال کیا ہے کہ الرجل فی الدار ام امرأۃ، متکلم یہ تعیین چاہتا ہے گھر کے اندر کون ہے،
مرد ہے یا عورت ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے، اتنا معین ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب حرف استفہام جو حمزہ استفہام ہے یہ جب ام متصلہ کے ساتھ واقع ہوتا ہے، ام متصلہ کے ساتھ واقع ہوتا ہے جو تو دو چیزوں کے درمیان تخیر اور تعین کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا خذ ھذا امزاد، اسے لے لو چاہے اسے لے لو، یہ تخیر کے لیے ہی آتا ہے ام متصلہ۔ تو جب حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ آئے تو اس کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تخصیص جانب متکلم سے آئی ہے کہ متکلم کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی معین فرد ہے۔ اب یہ معین فرد کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کی تعین صرف تذکیر و تانیث میں ہے۔ گھر میں ہونا معین ہے کسی کا، تو اسی تعین کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی، اور اب ایسی صورت میں اس کو مبتدا بنانا درست ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ما احد خیر من کا، ما احد جب نکرہ سیاق نفی میں آتا ہے، یعنی نفی کے بعد نکرہ واقع ہو تو بھی کلام میں تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ ما احد خیر من کا، کوئی بھی شخص تم سے بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احد یہ نکرہ تھا، اس میں عموم تھا، سب کو شامل تھا، انفرادی طور پر۔ احد کے معنی کوئی ایک فرد، ٹھیک ہے نا، تمام افراد میں اس کی شمولیت ہے، لیکن اعلیٰ سبیل الافراد، الگ الگ طریقے پر سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن جب ماں کے ساتھ احد ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاق نفی میں جب نکرہ آتا ہے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور تخصیص کی وجہ سے اس نکرہ کو مبتدا بنانا درست ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا ما احد خیر من کا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد تم سے بہتر نہیں ہے، تو اس میں عمومیت ہو گئی علی سبیل الجمع، یعنی تمام افراد کو جمع کر کے سب کو تم سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایک فرد بھی ان لوگوں میں سے، کوئی ایک تنہا فرد بھی تم سے بہتر نہیں ہے۔ تو تمام افراد کو ایک گروپ میں شامل کر کے ان تمام کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ عمومیت جو تھی، جو اعلیٰ سبیل الانفراد تھی، الگ الگ سمجھے جاتے تھے، وہ تمام کے تمام بمنزلہ فرد واحد ہو گئے۔ کوئی بھی شخص، کوئی تم سے بہتر نہیں ہے، تمام لوگوں کی نفی یکبارگی ایک ساتھ ہوئی ہے، گویا کہ وہ سارے کے سارے ایک فرد کی منزل میں آ گئے، اور فرد واحد کی منزل میں آنے کی وجہ سے ان کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، اور یہ مبتدا بننا اس کا درست ہو گیا۔ ما احد خیر من کا، ایسے یہ شر احر ذانابن، شر یہ بھی نکرہ ہے۔ شر کے معنی کوئی بھی شر، بڑا ہو چاہے چھوٹا، سب کو شامل ہے یہ، لیکن یہاں پر جو شر پر تنوین ہے اسے تنوین تعظیم مان لیا گیا ہے نا۔ شر پہ جو تنوین ہے تنوین تعظیم ہے، اور تعظیم عظمت پر، بڑے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو گویا کہ شر جو ہے شر عظیم کے منزل میں ہو گیا، شر عظیم لا صغیر لا حقیر، ٹھیک ہے نا، ایسا شر جو بہت بڑا ہے نہ کہ چھوٹا۔ تو یہاں پر شر کے اندر تخصیص پیدا ہوئی، کس وجہ سے؟ اس کی صفت کے محذوف ہونے کی وجہ سے۔ اس کی صفت عظیم ہے اور یہاں محذوف ہے، اور اس کے بدلے میں یا اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس پر تنوین تعظیم آئی ہے۔ تو تنوین تعظیم اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر شر سے مراد شر عظیم ہے۔ جب شر کے ساتھ صفت لا دی گئی عظیم کی تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی صفت کی وجہ سے، اب یہاں پر یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ شر احر ذانابن، ایک بڑے شر نے یا بڑے شر نے، ذاناب کے معنی ہوتا ہے نوکیلے دانت والا، ہر وہ جانور جس کے دائیں بائیں دو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شکاری جانور جتنے ہیں، گوشت اور جتنے جانور ہیں، ٹھیک ہے،
جو گوشت خور جانور ہیں ان کو اللہ نے 2 دانت نوکیلے دیے ہیں. بلی کو دیکھ لو، شکار کر کے کھاتی ہے، گوشت وغیرہ کھاتی ہے، 2 دانت نوکیلے، گھراتی ہے تو نظر آتے ہیں. کتے کو دیکھ لو، چیتا، شیر، باز یا لکڑ بگھا، یہ جتنے بھی جانور ہیں سب کے اندر 2 دانت نوکیلے ہوتے ہیں. اور جتنے گھاس کھانے والے جانور ہوتے ہیں ان کے دانت فلیٹ ہوتے ہیں، اس میں نوک نہیں ہوتی. بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، قربانی پر کتنے جب آپ دیکھتے ہو نا دانت میں نوکیلا دانت ہوتا ہے. اور اللہ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت دیے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے مرد کو، انسان کو دونوں چیز کھانے کی صلاحیت بخشی ہے، گوشت خوری کی بھی اور سبزی خوری کی بھی. ٹھیک ہے، کبھی گوشت کھاؤ کبھی سبزی کھاؤ. تو یہ بھی جو ہے بہرحال زانات اور احرہ کے معنی ہوتا ہے بھڑکا دینا. ایک عظیم شر نے زوناب کو، کتے کو، کیا مراد کتا ہے، کتے کو بھڑکا دیا ہے، پنجیختہ کر دیا ہے. فِدَّارِ رَجُلٌ، فِدَّارِ رَجُلٌ میں رجل نکرہ ہے لیکن یہ مبتدأ مؤخر ہے، اور فِدَّار یہ خبر مقدم ہے. اس کے اندر بھی تخصیص ہو گئی. اسے قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید التخصیص، مقدم کرنا اس چیز کا جس کا حق مؤخر ہونا ہے. تقدیم ما حق و تاخیر، جس کا حق مؤخر ہونا ہے، جس کا حق تاخیر سے آنا ہے، اس کی تقدیم یفید التخصیص، تخصیص پیدا کرتی ہے کلام میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو فدار تھا خبر ہے، اس کا حق کہاں تھا؟ بعد میں آنا. رجل کا حق تھا پہلے آنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فدار کو مقدم کرنے سے کلام میں تخصیص پیدا ہو گئی. اور جب کلام میں تخصیص پیدا ہو گئی تو یہاں پر رجل کو مبتدا بنانا درست ہو گیا. اب عبارت کا مطلب یہ فدار رجل، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مرد ہی ہے، مرد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو مرد ہونے میں تعین پیدا ہو گئی، تخصیص پیدا ہو گئی. فدار رجل کہا جائے تو ایسا مراد ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بکری ہو، گھر میں مرد ہی ہے. ہی کا ترجمہ کریں گے، تخصیص یہی ہوتی ہے نا. تخصیص جب ہوتی ہے کسی کلام میں، حصر ہوتا ہے تو یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو گھر میں مرد ہی ہے، تو یہاں پر فدار رجل کہنا درست ہے، اور رجل کے اندر تخصیص پیدا ہوئی تو اسے مبتدا بنانا درست ہے. وسلام علیک، اور سلام علیک، سلام نکرہ ہے، اس کو مبتدا بنا دیا گیا ہے. یہاں پر مقدم نہیں ہے، مؤخر نہیں ہے، مقدم ہے. اب یہاں پر کیسے تخصیص پیدا ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معدول ہو کے آیا ہے جملہ فعلیہ سے. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ سلمت علیک سلامن، میں نے تم پر سلام کہا ہے، تم پر سلام کیا ہے، تم کو سلام کیا ہے. تو وہاں پر سلمت علیک، میں نے تمہیں سلام کیا ہے، تو اس میں سلام متکلم کی جانب سے تھا نا، متکلم کی طرف نسبت کی سلام کی. سلم تو میں نے سلام کیا ہے. تو جب یہ کلمہ معدول ہوا اس جملہ فعلیہ سے تو گویا کہ اس میں بھی متکلم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہوئی. سلام اے سلام من المتکلم، متکلم کی جانب سے سلام ہو تم پر. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر اس کی نسبت الی تکلم کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی. اور یہ تخصیص اسے اس بات کا جواب فراہم کرتی ہے کہ وہ نکرہ کی سیٹ پر بیٹھ جائے اور مبتدا کے مقام میں ہو اور اسے مبتدا بنایا جائے. یہ تخصیص نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً، اب اگر کہیں پر 2 اسم ہوں، ان میں سے ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ، تو جو معرفہ ہے اس کو آپ مبتدا بنا دو اور جو نکرہ ہے اسے خبر بنا دو، کما مرہ جیسا یہ گزرا. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں معرفہ ہوں، فَجَعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرُ خَبَرًا، تو ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا بنا لو اور جس کو چاہو خبر بنا لو. ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو مبتدا جس کو بنا رہے ہو اسے پہلے لا کے ذکر کرو. جیسے اللہ الہنا، لفظ جلالت کو مقدم کیا، اسے مبتدا بناؤ.
الہ ہونا یہ الہ کی اضافت نام متکلم کی طرف ہے. یہاں پر معرفہ کس اعتبار سے ہے؟ اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہوا ہے. تو یہ دونوں کی دونوں کلمات معرفہ ہیں. دونوں کلمات معرفہ ہیں. تب اس میں جس کو چاہو آپ مبتدا بنا لو, جس کو چاہو خبر بنا لو. آپ چاہو تو اس میں جلالت کو مبتدا بناؤ, الہ ہونا کو خبر بناؤ. چاہو تو الہ ہونا کو مبتدا بنا لو اور اس میں جلالت کو خبر بنا لو. لیکن بہتر یہ ہے کہ مبتدا جس کو بھی بناؤ گے اس کو مقدم کر دو گے. اس لیے معرفہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے. تو جب اس کو مقدم کر دو گے مبتدا کو, اس کا التزام کیا جائے گا کہ جو مبتدا ہوگا وہ مقدم ہوگا, جو مقدم ہوگا وہی مبتدا ہوگا. تو کسی طرح کوئی التباس لازم نہیں آئے گا. محمد النبینا و آدم و ابونا. ٹھیک ہے, چلو بس کرو.